امام مہدی کے حوالے سے ہم گزشتہ 15 سالوں میں متعدد بار انتہائی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن جتنا بھی اس موضوع پر گفتگو کر لیں، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت ضرورت ہے۔ یہ لائیو سٹریم اور یوٹیوب کی وجہ سے ہماری بات دنیا تک اب جا رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا عوام تک پہنچنے کا۔ جس طرح مولویوں کے پاس مسجد ہوتی ہے، ہر جمعے کو انہوں نے گھول گھول کے پلانا ہے نمازیوں کو، ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی تنظیمیں ہوتی ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، تو وہ اپنے تمبو گاڑ کے گلی میں پروگرام کر لیتے، اپنی بات پہنچا دیتے ہیں۔ سیدنا گوہر شاہی کے ماننے والوں کو، سرکار گوہر شاہی کو اور سرکار گوہر شاہی کے ماننے والوں کو، بالخصوص پاکستان کی جو عوام ہے، بڑی عجیب نگاہ سے دیکھتی آئی ہے۔ اتنا لوگوں کے یعنی مزاج میں اتنی شدت نظر آتی تھی، کفر کے فتوے لگا دیے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ جو گوہر شاہی کے ماننے والے ہیں، یہ قادیانیوں اور احمدیوں سے بھی زیادہ بڑے کافر ہیں۔ مسلمانوں میں اتنی زیادہ مولویوں نے نفرتیں پھیلا دی کہ ہمارا کمیونٹی میں بیٹھ کر گفتگو کرنا ممکن نہیں رہا۔ بات یہ ہے کہ ان کو نہ جانے کیا مولویوں نے پٹی پڑھا رکھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی مخالفت یہ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی باتیں یہ ہمارے خلاف کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ کہ امام مہدی کو ماننا، امام مہدی کو تسلیم کرنا فطری طور پر اتنا آسان کام نہیں ہے، سمجھے؟ مجھے یاد ہے میں نے سرکار کی بارگاہ سے سنا کہ اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کر لے تو شیطان کہتا ہے کرنے دو، اس کا نفس تو ناپاک ہے، جتنا قرآن پڑھے گا اتنا قرآن لعنت ہی بھیجے گا اس پہ، کیوں روکوں، پڑھنے دو۔ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، شیطان جو ہے وہ فرمایا کہ کونے پہ کھڑا ہوا ہنستا رہتا ہے، لگا رہے۔ کیوں لگا رہے؟ کہ جس دل کی وجہ سے یہ نماز اوپر جانی ہے، وہ دل تو تیرا میرے ہاتھوں میں ہے، جب جی چاہا موڑ دوں گا۔ تو کوئی بھی الغرض عبادت آپ نے کرنا چاہی،
شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ ساری عبادتیں بیکار ہیں، اچھا ہے لگا رہے اسی میں، اس کو مطمئن کر دوں۔ لیکن فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس قلب کو بیدار کرنے کی لیے تیاری پکڑتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس کو پھر روکتا ہے کہ اگر اس کے دل میں اس میں ذات اللہ کا نور اتر گیا تو یہ تو میرے ہاتھوں سے گیا، پھر تو ہاتھ میں نہیں آئے گا ہی۔ اس لیے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طرح اس میں ذات اللہ جو ہے اس کے قلب میں داخل نہ ہو، پورا زور لگائے گا۔ پھر مثال بھی دی کہ باعث بستامی جب جنگل میں تھے اور کوئی ورد و وظائف کرتے تو شیطان دور کھڑا رہتا، لیکن جب یہ اس میں ذات کی طرف آتے، دل میں اس کو بسانے کی بات کرتے تو وہ قریب آ کر کے جو ہے تنگ کرتا۔ ایک دن تنگ آ گئے، ڈنڈا لے کے شیطان کے پیچھے بھاگے کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اوپر سے آواز آئی کہ باعزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے مرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ جب باعزید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے، درجہ کمالیت پر پہنچ گئے، تو ان کے وجود مبارک کی برکت سے اتنے وہ نور علی نور ہستی ہو گئے، تو شہر بستان سے جادوگر ہی چلے گئے کہ اب ہمارا جادو اثر نہیں کرتا، ان کی روحانیت اتنی بڑھ گئی۔ یہ میں سنتا آیا، سرکار کی گفتگو بار بار سنی ہے نا، اور یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ جو کام ہے کہ اللہ کا نام دل میں داخل ہو جائے، چونکہ یہ کام سب سے زیادہ اہم ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس کے کرنے سے انسان مومن بن جاتا ہے، اس لیے جو ہے وہ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب یہ جو احمدی قادیانی وغیرہ تھے، تو ان کے اندر نور وور تو نہیں تھا، نہ ہے، بس ظاہری باتوں کی پکڑ کی وجہ سے لوگوں نے ان کو جو ہے بائیکاٹ کر دیا، تو شیطان کو اتنی آگ نہیں لگتی ان سے۔ ہمارا جو مشن ہے وہ ہے ہی وہ جس سے شیطان کو مرچیں لگیں۔ ہمارا مشن ہے ہی وہ کہ جس سے ہمارا مشن یہ ہے کہ جو لوگوں کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو دھکے دے دے کے نکالیں۔ اب وہ شیطان جو کئی سالوں سے تمہارے اندر پل رہا ہے، نہ جانے کتنے سالوں سے پل رہا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں جتنی عمر ہے آپ کی اتنی سالوں سے وہ پل رہا ہے۔ اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو 40 سال سے وہ شیطان پل رہا ہے۔ جو آ گئے نظروں میں ان کا تو کام ہو گیا، سرکار گور شاہی کے سامنے آ گئے ادب کے ساتھ، تو پھر تو شیطان جو ہے ان کے اوپر قابض نہیں ہو سکا۔ لیکن جو آئے نہیں، ملنے بھی نہیں آئے، تو ان کو جو ہے شیطان نے گھیر دیا۔ شیطان سربراہی کر رہا ہے ان ٹولوں کی کہ کچھ بھی کرو، کوئی شریعت کا مسئلہ نکالو، ان کو سب سے بدتر قرار دے دو تاکہ کوئی ان کے پاس جائے نہ، اگر کوئی ان کے پاس چلا گیا تو میرا ہاتھ کہاں پڑے گا، کیونکہ شیطان نے تو اللہ کی پلاننگ کے حساب سے کام کرنا ہے نا۔ اس نے تو کہہ دیا ہے اللہ کو کہ تیری عزت کی قسم
جتنی بھی جمعیت انسان ہے، جتنی بھی، ان سب کو میں گمراہ کر دوں گا. فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ. سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے ہو گئے. کون ہیں وہ جو تیرے ہو گئے؟ وہ ہیں جنہوں نے مرتبہ اخلاص پا لیا، خالص ہو گئے. صحیح ہے نا؟ اب یہ باتیں سکھ بھی کہتا ہے، واہے گرو دی فتح واہے گرو دا خالصہ. وہ خالصہ یہی بات ہے نا جو قرآن نے کہی ہے. اب آپ مولویوں کی باتیں سنیں گے، صوفیوں کی باتیں سنیں گے، تو ان کی جو ووکیبلری ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ آپ کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. یعنی وہ پریکٹیکل میننگ نہیں ہے ان کے پاس. خالص کیا ہوتا ہے میں بڑے ہی آسانی سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ابھی آپ کے اندر 6 روحیں جو ہیں آسمانوں کی ہیں، اور ایک روح آپ کے اندر شیطانی ہے، لطیفہ نفس. 4 پرندے آپ کے سینے میں ہیں جو برائی لے کے بیٹھے ہیں. کسی میں حرص و حسد ہے، کسی میں طمع ہے، کسی میں شہوت ہے، کسی میں تکبر ہے. یہ بیماریاں اللہ نے لگائی ہیں آپ کے سینے میں لطائف کے ساتھ. سمجھے؟ ابھی آپ کے خون میں نار دوڑ رہی ہے، کیونکہ صبح سے شام آپ نار کھا رہے ہیں، نار بول رہے ہیں، نار سن رہے ہیں، نار دیکھ رہے ہیں، نار سانس لے رہے ہیں. اور اب زبان سے توحید کے جتنے چاہے نعرے لگائیں، جتنی دفعہ چاہے سورہ اخلاص پڑھیں، مرتبہ اخلاص پر فائز نہیں ہوں گے تا وقت یہ کہ اپنے پورے وجود سے غیر اللہ کو نکال دیں، نس نس میں نور چلا جائے، ہر لطیفہ منور ہو جائے، اور اپنی اپنی جگہ اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے. لطیفہ نفس کم سے کم پاک ہو کر نفس الہامہ بن جائے. نار کا ایک ذرہ بھی آپ کے وجود میں نہ رہے، آپ کے قلب میں نہ رہے، قلب منور ہو جائے، پاک ہو جائے. جب آپ کے اندر صرف اللہ کا نور اور اللہ کا نام رہ جائے گا اور شیطان بالکل نکل جائے گا تو آپ خالص ہو جائیں گے. جب تک آپ کے اندر شیطان ہے، جب تک آپ کا نفس ناپاک ہے، جب تک سینے کے یہ پرندے آپ کے اندر ہی موجود ہیں، تو آپ اس وقت تک جو ہے ناپاک ہیں اور خالص نہیں ہیں. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو خالص نہ بننے دے، کیونکہ خالص بن گیا تو پھر وہ قانون کی قید میں ہوگا. کیونکہ شیطان نے کہہ دیا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، کہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان کو گمراہ نہیں کر سکتا میں. تو اب اس کی کوشش کیا ہوگی کہ آپ کو خالص نہ بننے دے. سرکار گوھر شاہی نے جو تحریک چلائی، میں اس کو قرار دیتا ہوں تحریک اخلاص، تحریک تقوی، تحریک عشق. وہابی، دیوبندی، اہل حدیث یہ تو تصوف کو نہیں مانتا. یہ اگر مخالفت کرتا، اور کی تو ہے،
تو ہم اپنے دل کو سمجھا لیتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، تصوف کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے یہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن جب ولیوں کو ماننے والا جو گروہ تھا، اہل سنت والجماعت، ان میں بھی وہ جو احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مجدد تسلیم کرتے ہیں، درود و سلام کے نغمات گانے کے جو ہے شوقین ہیں، ولیوں کو ماننے والے ہیں، 11ویں دینے والے ہیں، چھٹی شریف دینے والے ہیں، بڑے تذک و احتشام کے ساتھ ربیع اول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عید مولود النبی منانے والے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سیدنا گوہر شاہی کی مخالفت کی، اس تعلیم پر دل اللہ اللہ کرے، اس تعلیم پر کہ جو گوہر شاہی سرکار نے فرمایا کہ مرشد پر لازم ہے کہ وہ 12 سال میں تجھے محمد رسول اللہ کے قدموں تک پہنچائے، جب سرکار گوہر شاہی نے یہ کہا کہ ساتوں لطیفے پاک ہو جائیں، ذکر قربانی تجھے لگ جائے، تو تصور کرے اپنے قلب پر تیرے جسم کے 7 ٹکڑے ہو جائیں اور ہر ٹکڑا علیحدہ علیحدہ ہو کے اللہ کا ذکر کرے، اس وقت بھی تو ناپاک ہے محمد کے دیدار کے لیے۔ جب سرکار گوہر شاہی نے یہ بتایا، پھر بھی اس شاقان رسول کے مدعیان گوہر شاہی کے خلاف ہو گئے، اس وقت بھی یہ معیار۔ کتنے مسلمان پاکستان میں ایسے بستے ہیں کہ جب وہ اپنے قلب پر اس میں ذات کا تصور کریں تو ان کے جسم کے 7 ٹکڑے ہو جائیں اور ہر ٹکڑا اچھل اچھل کر اللہ کا ذکر کرے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں؟ کیا طاہر القادری صاحب کے ساتھ ایسا ماجرا ہے، معاملہ ہے؟ لیکن سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ اگر اس قسم کا بھی تو ذاکر ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے پاس اتنی طہارت ہو گئی ہے کہ اب تو آقائے دو جہاں کا دیدار کر سکتا ہے۔ ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور کی زلفوں کی قسم صرف سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا۔ ادب مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ تو صرف سرکار نے بتایا۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ فقط سرکار گوہر شاہی نے فرمایا۔ ذکر کیا ہے؟ سرکار نے بتایا۔ فکر کیا ہے؟ صرف سرکار نے بتایا۔ ہم تو بڑے پریشان ہوئے، ہم سوچتے تھے کہ بھئی سرکار جو باتیں کریں اب تو سارے بریلوی یہیں آ جائیں گے، ہیں تو قدموں میں آ جائیں گے، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں سرکار، تو ایسے ایسے راز افشاں کر رہے ہیں سرکار، تو حضور کی ذات کے حوالے سے، اللہ کی محبت کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، باطنی علوم کے حوالے سے، علم لدنی کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسے ایسے راز افشاں کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس ہوا، اس کے برعکس ہو گیا۔ جس ذات نے یہ کہا کہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے بعد بھی تو حضور کے دیدار کے قابل نہیں ہے، ان کے اوپر ان مولویوں نے توہین رسالت کا فتویٰ لگا دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ بات جو ہے وہ یہ نہیں تھی کہ وہابی دشمن ہیں اور سنی ہمارے اپنے لوگ ہیں، بات یہ تھی کہ شیطان ان کے اندر گھسا ہوا ہے، اور میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں۔ جب انجمن سرفروشان اسلام
جب اہل خانہ کے سینوں سے ایمان رخصت ہو گیا، جب سرکار کے گھرانے کے لوگوں کے سینوں سے ایمان رخصت ہو گیا، جب انجمن سرفروشان اسلام کے لوگوں کے سینوں سے ایمان رخصت ہو گیا، تو وہی مولوی اب ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اس وقت مخالفت کر کے کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ ایسی کون سی تحریک چلی ہے؟ پرویز اختر صاحب کی طرف سے گجر خان سے، یا خان جی کی طرف سے راول پنڈی میں، یا طلعت محمود کی طرف سے، یا بابر کی طرف سے، ایسی کون سی تحریک چلی ہے کہ جو کل تک گوہر شاہی اور ان کے ماننے والوں کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے آستانوں میں جہاں سرکار کے قدم پڑے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور آج وہ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ معلوم کیوں؟ اس لیے کہ جس شیطان نے ان مولویوں کے گوہر شاہی کے خلاف کیا تھا نا، جس شیطان نے ان مولویوں کو گوہر شاہی کے خلاف کیا تھا، اب اس شیطان نے ان مولویوں کو کہہ دیا ہے کہ اب جا سکتے ہو وہاں، اب میری دشمنی نہیں رہی ان سے، کیونکہ اب وہ وہاں کوئی ایسا بیٹھا نہیں کوٹری میں جو اس شیطان کو تمہارے سینوں سے نکالے، تو اب کیا دشمنی کرنی؟ اب تو دشمنی کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ اب تو یہ سب کنجر ہو گئے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان غارت جاتے ہیں اور شعور نہیں دیتا تم کو، وہ دیکھیں آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن لوگوں نے سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ میں ناقابل بیان حد تک کی گستاخیاں کی ہیں، جن لوگوں نے سرکار گوہر شاہی کے خلاف کفر کے فتوے دیے ہیں، جنہوں نے سرکار گوہر شاہی کے اوپر توہین اسلام، توہین قرآن، توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے بنوائے، انہی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ اب ان میں وہ تعلیم نہیں رہی جس تعلیم کے ذریعے وہ لوگوں کے دلوں سے شیطان کو نکال سکتے تھے۔ تو اب جب شیطان کو پرواہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے نکالا جاؤں گا، کوئی خوف نہیں ہے، تو اب شیطان کو کیا پڑی ہے بلا وجہ جو ہے وہ لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ لگا رہے، لہٰذا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ہماری مخالفت ہو رہی ہے اب انجمن سرفروشان اسلام کی مخالفت نہیں ہے، پہلے ہوتی تھی کیونکہ پہلے حق تھا وہاں، اب نہیں ہو رہی کیونکہ اب حق نہیں ہے وہاں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ یہ جو گفتگو سن رہے ہیں روزانہ، یہ صحیح نیت کے ساتھ گفتگو سنتے رہیں تو آپ دیکھیں گے بالکل سچی نیت، صحیح صاف نیت کے ساتھ آپ نے یہ اگر 40 دن گفتگو سن لی تو شیطان نکل جائے گا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی، ورنہ سرکار گوہر شاہی نے کیا کیا ہے بھائی، جو تم اتنے اچھل رہے ہو، کبھی کفر کے فتوے، کبھی یہ کبھی وہ، عالم غیب کی باتیں تو میں نے کی ہیں۔ سرکار گوہر شاہی کو رب الارباب تو میں نے یہ بات بتائی ہے لوگوں کو، سرکار نے تو کچھ نہیں کہا، سرکار نے تو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن مخالفت کی شدت تو ویسی ہی ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے کہ جس تعلیم سے شیطان انسان کے اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے دنیا میں، ہماری جو مخالفت کی جو وجہ ہے، اول و آخر وجہ وہ یہ ہے کہ اس تعلیم سے لوگوں کے دلوں سے شیطان نکل جاتا ہے،
لہذا شیطان نے مورچہ بنا دیا کہ بھائی پیچھے لگ جاؤ۔ اب وہ شیطان بھی تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور تم نے رب کو بھی پانا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ مصیبت یہ ہے کہ آج کے مسلمان کے پاس علم بھی نہیں ہے، اس کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اگر کسی کی نظر سے تیرے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا ہے تو وہ من جانب اللہ ہونے کے علاوہ کہاں سے آئے گا؟ کیا یہ اللہ اللہ کرنا کوئی انسان کے بس کی بات ہے؟ اور اگر تیرے بس کی بات ہے تو پھر ہاتھ میں تو نے پتھر کی تسبیح کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ وہ دل کا من کا کیوں نہیں اللہ اللہ کرتا تیرا؟ یہ تو وہی در ہے شاید جس کی نوید بلے شاہ نے دی تھی، نہ میں پنج نمازاں نیتی نہ تسبیح کھڑکایا، بلے نو ملیا مرشد جو ایویں جا بخشایا۔ اب تم احمدی بن جاؤ، قادیانی بن جاؤ، سنی بن جاؤ، تم کو نظر آئے گا کہ بھئی سب سکون سے ہے۔ اب چلے جائیں وہابیوں میں، چلے جائیں، سب اپنے لیڈر کی بات مانتے ہیں، یکجہتی ہے ان میں، ایکا ہے، ڈسپلن ہے۔ کیوں ڈسپلن ہے؟ شیطان نے ان کو جوڑ کے رکھا ہے، مساوات قائم کر رکھی ہے کہ یہ جو گروہ بنے ہیں ان میں کوئی دراڑ نہ آ جائے، یہ میری فوج ہے۔ ایک وہ تھا نا تراب الشٹ، ارے یار آج میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا، وہ مولانا الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے یہ کہاں ہوگی؟ یہ جہنم میں جائے گی؟ آدم صفی اللہ کی امت کا کیا بنے گا؟ یار ان کو کس نے عالم بنایا ہے؟ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ؟ کس نے بھیجا ہے ان لوگوں کو؟ ظاہر شاہ آپ کے دماغ میں آتی ہے یہ بات کہ صرف مسلمان جنت میں جائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سارے انبیاء کو جھٹلا دیا، 1,24,000 پیغمبر جو آئے ان سب کو جھٹلا دیا، یا ان کے ہاتھ پر ایک بندہ بھی مومن نہیں بنا تھا؟ عمران سوچنے کی بات ہے نا بھئی، یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی بھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا، آدم صفی اللہ کے اوپر، ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر، موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ایک بھی امتی نہیں تھا ان کا، ایسے ہی بیچارے ٹائم ضائع کر کے چلے گئے اور لاکھوں کا مجمع اکٹھا کیا ہوا۔ اب دیکھ لیں آپ، یہ سب شیطان کی کرامات ہیں۔ اب وہ عید میلاد النبی شروع ہو گیا نا، آج 2 ربیع الاول ہے، تو انہوں نے جھنڈے کا کلر بھی چینج کر دیا ہے اور جھنڈے پکڑے ہوئے انہوں نے بس، اور آج وہاں ٹی وی پروگرام لگا ہوا تھا مدنی منع، سب نے ہمارے قصیدے چوری کر لیے، وہ پڑھ رہے تھے سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سب ہمارے قصیدے چوری کر لیے۔ اب ان لوگوں کی یعنی تبلیغ سے یا ان کی کاوشوں سے کوئی کیا رب تک پہنچے گا؟ انہی چکروں میں لگا رکھا ہے لوگوں کو۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بلی بٹھا رکھی تھی انہوں نے، اس کو کہا جی یہ بلی شریف، اب لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ بھائی بلی کا دیدار کرنے کی کتنی نیکیاں ہیں۔ یار یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ شکر ہے وہ بلی تھی، کوئی کتا نہیں تھا، بلکہ اس کو بولتے کتا شریف۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔
یعنی میں اتنا پریشان ہوا. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں نا ان لوگوں کی حرکتیں ٹی وی پر کیا ہو رہا ہے، تو یہ چینل کھول کر کے سنتا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلی جو ہے وہ ایک پیالے کے اندر انہوں نے اٹھایا ہوا، پیالے میں دودھ پی رہی ہے. اب وہ لوگ پی رہے ہیں کہ یہ پیالہ کتنا مقدس ہو گیا، بلی شریف نے اس کے اندر جو ہے دودھ نوش فرمایا ہے. کتنی نیکیاں ملیں گی. پیتل کے پیالے میں پانی پینا چاہیے یا مٹی کے پانی میں پانی پینا چاہیے، اسی کے اوپر 4 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے. بتاؤ یار. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اب شیطان ایسی چیزیں دیکھ کر کے تو خوش ہوگا نا، وہ کہے گا شاباش بیٹا لگے رہو، شاباش زبردست کر رہے ہو تقریر تم، اور سب اششکر اٹھتے ہوں گے. شیطان ہر ایک کو کہتا ہے ارے تالی بجاؤ. یہ تو ضلالت ہے نا یار. سرکار گوھر شاہی کی جو تعلیم اور سرکار گوھر شاہی کی جو آمد ہے وہ سب کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی. کیا پیر، کیا فقیر، کیا درویش، کیا مولوی، کیا مفتی، سرکار گوھر شاہی نے سب کو ہلا دیا. مولویوں کو سرکار نے کہہ دیا کہ یہ ابلیس کے خلیفہ ہیں. پیروں کے لیے کہہ دیا کہ اگر یہ 7 دن میں غلب جاری نہ کریں تو ان کو بوری میں بند کر کے دریائے راوی میں بہا دو. اب انہوں نے ایکا کر لیا کہ جی یہ تو مارے جائیں گے، ہم دکانیں بند ہو جائیں گی، لہذا وہ مخالفت شروع ہو گئی. اور منافق ہیں، کم سے کم مخالفت کر کے یہ کہیں کہ بھائی ہم اس لیے مخالفت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہتے جی یہ جو ہے یہ کفر پھیلا رہے ہیں. ایسے اعتراض کریں گے جی یہ نماز کا نہیں کہتے. سرکار کے پاس آ کے ایک مولوی نے کہا جی آپ نماز کا کیوں نہیں کہتے؟ سرکار نے فرمایا کہ کیا ضرورت ہے کہنے کی، قرآن شریف میں لکھا نہیں ہے؟ تم کو نہیں پتا نماز پڑھنی چاہیے؟ قرآن میں آیا ہے نا، اللہ نے کہہ دیا کافی نہیں ہے، اب میں بھی کہوں کیا؟ اللہ نے کہا تو ہے، فرض کیا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فرض ہونے کے باوجود بھی آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ جی پڑھا کرو، یہ کوئی بات ہے؟ پھر اللہ نے کہہ دیا کافی نہیں ہے؟ نہیں جی آپ بھی کہیں، یہ کوئی بات ہے یار؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، پڑھتے رہو نماز. یہ نمازیں جو پڑھ رہے ہو یہ وہ نمازیں ہیں جن سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. سرکار نے وہ واقعہ سنایا نا کہ یہ نمازیں ایمان تباہ کیسے کر دیتی ہیں. یہ والی نمازیں کہ بھئی نماز پڑھنا شروع کر دی اور دل کالا تھا، حضور قلب نصیب نہ ہوئی، دل میں ایمان ہی نہیں تھا، نور ہی نہیں تھا، نمازیں پڑھنا شروع کر دی. وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو ایک دن جو ہے ایک بے نمازی کو بڑی حقارت سے دیکھا. اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یعنی جب ہم نے 5 وقت کی نماز شروع کی تھی بچپن میں تو ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، باقی لوگوں کا ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمارے علاقے میں وہ کیرم بورڈ کھیلتے تھے بچے، ارے ہٹاؤ یہ نماز پڑھا کرو یار. اب جب وہ انہوں نے دیکھا 2-3 دفعہ ہم نے کہا ہے تو لوگ جو ہے وہ جان چھوڑاتے بھاگ جاتے تھے. اب پھر لیکچر دے گا نماز، تو تکبر آ گیا. یہ جو یعنی لوگوں کی باتیں ہیں کہ بھئی نماز کا نہیں کہتے، صرف ذکر کا کہتے ہیں. نماز تو یار اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کے لیے فرض کر دی ہے. ذکر کے بارے میں کوئی خاص جو ہے قرآن مجید میں کوئی فرضیت کے مسائل آئے نہیں. قرآن مجید میں تو کہیں لکھا نہیں ہے کہ ذکر کرنا بھی فرض ہے، لیکن حدیثوں میں ہے. لیکن جن حدیثوں میں ہے ان حدیثوں کو پیچھے ڈال دیا ہے، ضعیف ہو گئی. سرکار گوھر شاہی کی مخالفت کی اول و آخر وجہ یہ ہے کہ سرکار کی تعلیم انسان کو خالص بنا دیتی ہے. خالص کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر سے
جس کے خون سے، جس کے جسم سے، جس کی روحوں سے، جس کے قلب سے، جس کے نفس سے شیطان اور ہر قسم کا غیر اللہ نکل گیا ہو، اب وہاں صرف اللہ اور اس کا نور رہ گیا ہو، وہ خالص ہے۔ اور یہ تحریک سیدنا گوھر شاہی نے چلائی ہے، لہٰذا سب سے بڑی پریشانی شیطان کو ہوئی۔ اب جب پریشانی شیطان کو ہوئی تو جس کالے سینے والے کو اس نے دیکھا، کوئی بھی مسلک ہو، سب کو لگا لیا اس نے کہ چلو جی شروع ہو جاؤ، گوھر شاہی کے خلاف محاذ بنا لو۔ اس کی وجہ سے ہماری رسائی پبلک تک ممکن نہیں ہو سکی، ورنہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو ہم مسلمانوں میں جا کے محفلیں کرتے، ذکر اللہ کی دعوت دیتے، امام مہدی کا پرچار کرتے۔ اب انہوں نے اتنا جو ہے ان کے ذہن خراب کیے ہوئے ہیں، زہر آلود جو برین واشنگ ان کی ہوئی ہے، اب تو یعنی لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے اور کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے۔ یہ ایک واحد ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ذریعہ لگ گیا کہ اب ہماری بات عام لوگوں تک پہنچے، لیکن اب ضروری ہے کہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ سیدنا گوھر شاہی کی جو اس قدر شدت سے مخالفت ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ تمہارے سامنے بھی تعلیم رکھ دیتے ہیں، تم بتاؤ کہ کیا غلطی ہے اس میں، سوائے اس کے کہ تعلیم گوھر شاہی براہ راست شیطان کو للکار ہے کہ اب تو ان کے سینوں میں نہیں رہ سکتا، تجھے نکال دیں گے۔ تو براہ راست شیطان کے ساتھ جنگ ہے نا۔ اب جس کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ شیطان کے قافلے میں شامل ہوتا گیا۔ سرکار کا تو لب و لہجہ بڑا ہی میٹھا، یعنی انتہائی درجے کا مہذبانہ طرز تخاطب ہے سرکار کا، انتہائی درجے کا میٹھا، نرم، عزت دینے والا لوگوں کو۔ سرکار نے جو یہ مشن لوگوں کو بیان کیا ہے، سرکار نے اپنے مزاج کے مطابق کیا ہے۔ ہم کوئی زاہد و پارسا نہیں ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں۔ سرکار گوھر شاہی نے اس مشن کو آگے پھیلانے کے لیے ہم لوگوں کو نواز دیا، ورنہ یہ ذکر قلب سرکار کے آنے سے پہلے گناہگاروں کے لیے نہیں تھا، یہ ان کے لیے تھا جنہوں نے ظاہری اور باطنی شریعت کے اوپر کافی جو ہے رگڑا کھایا ہو 12 سال کے چلے کیے ہوں، نفس کو پاک کیا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے پتہ نہیں ہے کوئی عطا ہوگا کچھ یا نہیں ہوگا۔ سرکار گوھر شاہی نے ایک دفعہ فرمایا کہ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو ذاکر قلبی اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ یہ بہادر ہوتے ہیں، پہلے نہیں بنایا جاتا تھا۔ لیکن غوث پاک نے ایک بہت بڑی کرامت کی کہ ایک چور کے اوپر نظر ڈال کے اس کو کتب بنا دیا، تو آج گوھر شاہی نے سارے ہی چوروں کو جو ہے ذاکر قلبی بنا دیا۔ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ مہدی فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا جو گروپ ہے یہ کوئی مذہبی لوگ ہیں یا کوئی متقی ہیں یا کوئی زاہد و پارسا ہیں، نہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، جاب کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں۔ یہ حدیثیں اور یہ قرآن سنانا ہماری جاب نہیں ہے، لہٰذا کبھی ہم نے قرآن مجید پڑھنے کا جو ہمارا لب و لہجہ ہے اس کو پالش اپ نہیں کیا کہ بھئی یہاں زیر آنا تھا، یہاں زبر آنا تھا، ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ۔ ہم ان کے حوالے دے کر آپ کو اس فیض کی طرف مبذول کرا رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان خالص بن جاتا ہے۔ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کردار دیکھ کر کے اس تعلیم کو اپناؤ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تعلیم کو دیکھ کر اس کو اپناؤ۔ ہم تو بتا رہے ہیں ہم بے عیب نہیں ہیں، ہم تو عیبی ہیں، ہر انسان میں عیب ہوتا ہے،
لیکن ایک عیب نہ ہو، وہ وفادار ہو. وفادار ہو. ہم ساری زندگی گناہوں میں ہماری گزر گئی، چور اچکے ڈاکو، اور پھر ہم جیسے چوروں کو کسی نے جو ہے لفٹ نہیں کرائی، دھتکارا. صرف سیدنا گوھر شاہی نے ہمارے حال پر کرم فرمایا اور ہمیں سینے سے لگایا. سمجھے آپ؟ اور یہ سرکار گوھر شاہی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کرشمہ سازی ہے، ہم جیسے لوگوں کو بھی روحانیت میں لگا دیا. زاہد و پارسا ہوتے، تقریر کرتے وقت ہم یہ دھیان رکھتے کہ یار کوئی الٹا سیدھا لفظ نہ نکل جائے. ہم عام لوگ ہیں، لیکن آپ کی دماغ کا کیڑا یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ کے لیے جائز ہوتا ہے. ارے یار کیا ہو گیا ہے؟ امام مہدی کا ماننے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے بھی تو گناہوں میں ملوث تھے، قرآن کہہ رہا ہے. یہ جو تم نے خود ساختہ جو یعنی ایک اسٹیٹس بنا دیا ہے کہ جی نہیں امام مہدی کا ماننے والا ہوگا تو یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ تو تم کہہ رہے ہو نا. امام مہدی کا ماننے والا خدا تھوڑی ہوگا، میں اور آپ ہی ہوں گے نا، گناہگار لوگ. اگر ہم زاہد و پارسا تھے، اگر ہم پہلے سے مومن ہوتے، امام مہدی کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم گناہگار لوگ ہیں، تبھی تو امام مہدی کے قدموں میں آئے ہیں. یہ تحریک اخلاص ہے. دنیا بھر میں جو مخالفت ہو رہی ہے، اب ہم نے اس مخالفت کا مقابلہ کرنا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم ان لوگوں کو للکاریں کہ آؤ نہیں جی بات کرو یار، کہاں بھاگ رہے ہو، بات تو کرو. Aura TV. Guidance. Brought to you